السلام علیکم دوستو پیش خدمت ہے شکار سیریز کی پہلی کہانی رودرا پریاگ کا آدم خور تیندوا۔ اس کہانی کے رائٹر ہیں جم کاربیٹ اور اس کا ترجمہ و تلخیص کی ہے انیس رحمان نے۔ تو آئیے کہانی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہندوستان کے تپتے ہوئے میدانوں کے باسی کیدر ناتھ اور بدری ناتھ کی یاتراؤں پر جاتے ہیں۔ ان یاتراؤں کا آغاز ضلع گڑھوال میں ہردوار سے ہوتا ہے۔ ہردوار سے رکی کیش، لچھمن جھولا، سری نگر، چٹخال اور گلاب رائے سے ہوتے ہوئے رودرا پریاگ پہنچا جاتا ہے اور وہاں سے کیدر ناتھ اور بدری ناتھ۔ پریاگ ہندی میں سنگم کو کہتے ہیں۔ رودرا پریاگ کے مقام پر دریائے منداکنی اور دریائے الکنندا آپس میں مل جاتے ہیں۔ یہ تیندوا جس نے رودرا پریاگ سے 12 میل دور کیدر ناتھ کی یاترا سڑک پر آدم خوری کا آغاز کیا تھا، بعد میں رودرا پریاگ کے آدم خور تیندوے کے نام سے جانا گیا۔ 1918 میں ہندوستان میں انفلوئنزا کی جو وبا پھیلی تھی، اس سے گڑھوال میں بھی سینکڑوں لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ اس وبا کے اختتام پر آدم خور کی تباہ کاریوں کا آغاز ہوا۔ رودرا پریاگ کے آدم خور تیندوے نے اپنا پہلا انسانی شکار 9 جون 1918 کو اور آخری انسانی شکار 14 اپریل 1926 کو کیا۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق اس آدم خور نے ان 8 سالوں میں 125 انسانوں کو ہلاک کیا، جبکہ غیر سرکاری تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ میں نے سرسری طور پر سن رکھا تھا کہ گڑھوال میں کوئی آدم خور تیندوا ہے اور اخبارات میں بھی اس کے متعلق خبریں پڑی تھی، لیکن 1925 میں مجھے رودرا پریاگ کے آدم خور کے متعلق معتبر خبر ملی۔ میرے پاس گڑھوال کے ڈپٹی کمشنر ایبٹسن کا خط آیا تھا اور وہ اپنے ضلع کو آدم خور سے نجات دلانا چاہتے تھے۔ میں نے جلدی سے تیاری کی اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ رودرا پریاگ روانہ ہو گیا۔ ہم 10 روز کی طویل مسافت کے بعد نگراسو کے ایک ریسٹ ہاؤس پہنچے، لیکن ہمیں وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہ ملی۔ مجبوراً ہم نے رودرا پریاگ سڑک پر خیمے لگا کر رات بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ 10 روز کے مسلسل سفر سے ہم سخت تھکن کا شکار تھے۔ اگر تیندوا اس رات وہاں آ نکلتا تو اسے آسانی سے انسانی شکار حاصل ہو جاتا۔ اگلے روز دن چڑھے ہم رودرا پریاگ پہنچ گئے۔ ایبٹسن اور وہاں کے لوگوں نے ہمارا استقبال انتہائی گرمجوشی سے کیا۔ رودرا پریاگ کے مشرق میں واقع پہاڑی سے 500 مربع میل کا وہ علاقہ دکھائی دیتا ہے جہاں آدم خور سرگرم تھا۔ دریائے الکنندا نے یہ علاقہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ دریائے الکنندا رودرا پریاگ کے جنوب میں بہتا ہے، جہاں وہ شمال سے آنے والے دریائے منداکنی سے مل جاتا ہے۔ پہاڑی سے کچھ دور سرسبز کھیتوں کا ایک سلسلہ ہے۔ یہ کھیت 50 گز تک چوڑے ہیں اور دیہاتی مکانات کھیتوں کے بالائی حصوں پر واقع ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فصل کو مویشی اور جنگلی جانوروں سے بچایا جا سکے، کیونکہ یہاں حفاظتی باڑ نہ تھی۔ اس علاقے میں فقط 2 سڑکیں تھیں، ایک کیدر ناتھ اور دوسری بدری ناتھ تک جاتی تھی۔ اس زمانے میں یہ سڑکیں بڑی ناہموار تھیں اور ان پر کسی قسم کی گاڑی نہ چل سکتی تھی۔ رودرا پریاگ میں میری آمد سے قبل ایبٹسن نے ایک ہنگامہ منظم کیا تھا جو ناکام ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ ایک یاتری سادھو کی موت بنی تھی جو متھرا سے بدری ناتھ جا رہا تھا۔ یہ سادھو جب یہاں پہنچا تب شام کے وقت سڑک کے کنارے ایک دکان پر یاتریوں کی دکاندار سے بحث چل رہی تھی۔ دکاندار کا کہنا تھا کہ یاتری یہاں سے 4 میل دور ایک آشرم تک پہنچنے کی کوشش کرے جہاں انہیں رات گزارنے کی جگہ مل جائے گی، جبکہ یاتری یہیں ٹھہرنے پر بضد تھے۔ سادھو نے بھی یاتریوں کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا کہ اگر تیندوے نے ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی تو وہ اسے جبڑے سے پکڑ کر 2 حصوں میں چیر دے گا۔ ناچار دکاندار کو اس کی بات ماننا پڑی۔ اگلی صبح جب یاتری بیدار ہوئے تو ان کو سادھو نظر نہ آیا۔ جو چادر اس نے اوڑھ رکھی تھی وہ نیچے پڑی تھی اور اس پر خون کے دھبے تھے۔ خون کی لکیر کا تعاقب کیا گیا تو کھیت میں سادھو کی ادکھائی لاش پڑی تھی۔ ہانکا ناکام ہونے کی وجہ یہ رہی کہ جب ہانکا دیا جا رہا تھا اس وقت تیندوا وہاں موجود ہی نہ تھا۔ میرا رودرا پریاگ آنے کا مقصد تیندوے کو تلاش کر کے اسے ٹھکانے لگانا تھا، لیکن اس علاقے کا جو نقشہ مجھے دیا گیا تھا اس کے مطابق آدم خور 500 مربع میل میں سرگرم تھا۔ اتنے بڑے علاقے میں ایسے درندے کو تلاش کرنا جو فقط رات کے وقت کارروائی کرتا تھا خاصا مشکل کام تھا۔ لہٰذا میں نے سب سے پہلے دریائے الکنندا کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا جو اس علاقے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ جب تیندوے کو ایک حصے میں شکار نہ ملتا ہوگا تو وہ دوسرے حصے میں جھولا نما پلوں سے آتا ہوگا جو دونوں حصوں کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ اس علاقے میں 2 پل تھے، ایک رودرا پریاگ میں اور دوسرا وہاں سے 12 میل دور چٹواپی پال کے مقام پر۔
مجھے یقین تھا کہ اگر میں ان دونوں پلوں پر ناکہ بندی کر لوں تو تیندوے کو ایک علاقے تک محدود کر لوں گا اور اسے وہیں تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ رودرا پریاگ پہنچتے ہی میں نے 2 بکریاں خرید لیں۔ ایک کو میں نے یاترا سڑک پر 1 میل دور باندھا اور دوسری کو دریا الکنندا کی دوسری جانب جنگل میں باندھا۔ دوسری صبح دورہ کرنے پر معلوم ہوا کہ جنگل میں باندھے جانے والی بکری ہلاک ہو چکی تھی اور اسے تھوڑا سا کھایا بھی گیا تھا۔ بکری کو بلا شبہ تیندوے نے ہلاک کیا تھا، مگر کھایا اسے گیدڑ نے تھا۔ آدم خور کی کوئی خبر نہ پا کر میں نے ہلاک شدہ بکری کی نگرانی کا فیصلہ کیا اور شام 4 بجے بکری سے 50 گز دور ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ جب اندھیرا پھیلنے لگا تو میں درخت سے اتر کر ریسٹ ہاؤس کی طرف روانہ ہو گیا۔ ریسٹ ہاؤس پہنچنے تک میں خاصا محتاط رہا اور یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں نے ایسا کیا، کیونکہ اگلی صبح جب میں ریسٹ ہاؤس کے بیرونی دروازے پر آیا تو وہاں کچی زمین پر مجھے تیندوے کے پنجوں کے نشانات ملے۔ میرا تعاقب کرنے والا یقیناً آدم خور ہی تھا۔ اس دن میں جتنا پیدل چل سکتا تھا چلا اور دور دراز دیہاتوں میں جا کر آدم خور کے متعلق لوگوں سے پوچھ گچھ کی۔ وہ دن بغیر کسی حادثے کے گزر گیا۔ دوسرے دن میں ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ ایک دیہاتی میرے پاس خبر لایا کہ آدم خور نے کل رات پہاڑی کے ایک گاؤں میں ایک عورت کو ہلاک کر دیا ہے۔ میں نے فوری طور پر تیاری کی اور اپنے 2 ملازموں اور اس دیہاتی کے ہمراہ جائے حادثہ کی طرف چل پڑا۔ گاؤں پہنچتے ہی اس عورت کے شوہر نے مجھے حادثے کی تفصیل بتائی۔ وہ عورت رات کو کھانے کے برتن دھونے کے واسطے گھر سے نکلی تھی کہ تیندوے کا شکار بن گئی۔ اس گھر کا بیرونی دروازہ ایک 4 فٹ چوڑی گلی میں کھلتا تھا۔ زمین کے نشانات سے پتہ چلتا تھا کہ آدم خور اس عورت کو گھسیٹ کر پہاڑی کے نیچے ایک کھیت میں لے گیا تھا، جہاں اس نے اس عورت کو کھایا اور باقی ادکھائی لاش چھوڑ کر چلتا بنا۔ اس عورت کی لاش سے کچھ فاصلے پر ناریل کا ایک درخت تھا۔ اس کے 2 شاخے پر جو زمین سے 4 فٹ اونچا ہوگا ایک گھاس کا گٹھا پڑا تھا۔ میں نے اس گٹھے میں چھپ کر بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر سے ایک تنگ راستہ ندی کی سمت جاتا تھا جس پر آدم خور کے پنجوں کے نشان موجود تھے۔ یہ نشان ایک بوڑھے تیندوے کے تھے۔ اس کے بائیں پنجے میں ذرا نقص تھا۔ 4 سال پہلے اسے یہیں گولی لگی تھی۔ میں نے 8 فٹ اونچے 2 بانس لیے اور انہیں لاش کے گرد گاڑ کر ان پر اپنی رائفل اور شارٹ گن باندھ دی اور ان کا رخ زمین کی سمت کر دیا۔ پھر مچھلی کی ڈوری سے ان کی لبلبیوں کو باندھ کر زمین میں 2 کیلیں گاڑ کر اس راستے پر باندھ دیا جہاں تیندوے کے پنجوں کے نشان تھے۔ اگر تیندوا اس راستے آتا اور ڈوری کو کھینچ دیتا تو اس کے ہلاک ہونے کا امکان ہو سکتا تھا۔ پھر ایک سفید پتھر میں نے لاش کے قریب رکھ دیا تاکہ اندھیرے میں نشانہ لگانا آسان ہو۔ پھر میں نے گھاس کے گٹھے میں کچھ گھاس اپنے پیچھے اور کمر تک آگے رکھ لی۔ اب تیندوا کہیں سے بھی آتا مجھے نہ دیکھ سکتا تھا۔ پھر میں نے اپنے آدمیوں کو نمبردار کے گھر رہنے کی ہدایت کی اور کہا کہ وہ سورج نکلنے پر میرے پاس آئے۔ سورج غروب ہونے کو تھا اور وادی کا منظر آنکھوں کے لیے جنت سے کم نہ تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے دن کا اجالا رات کی تاریکی میں چھپ گیا۔ ابھی اندھیرا پھیلا ہی تھا کہ دور بجلی چمکنے لگی اور بادل گرجنے کی آواز سنائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ابر چھا گیا اور پھر بارش شروع ہو گئی۔ ایسا باد و باران میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بارش بند ہو گئی۔ بادل پھٹ رہے تھے کہ اچانک سفید پتھر دھندلا ہو گیا۔ پھر مجھے تیندوے کے کھانے کی آواز آئی۔ 10 منٹ کے بعد مجھے پھر پتھر دکھائی دیا۔ رائفل اٹھا کر میں پھر سے انتظار کرنے لگا کہ کب پتھر پھر دھندلائے اور میں گولی چلاؤں، لیکن بھاری رائفل میں زیادہ دیر اٹھا نہ سکتا تھا۔ بازوؤں کو آرام دینے کے لیے میں نے رائفل نیچے رکھی۔ رائفل کو نیچے رکھنا ہی تھا کہ پتھر پھر دھندلا گیا۔ اگلے 2 گھنٹوں میں 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا اور مجھے گولی چلانے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر تنگ آ کر جب 4تھی مرتبہ پتھر دھندلایا تو میں نے تیندوے کی غیر واضح حیت پر گولی چلا دی۔ اگلی صبح جب میں نے وہاں کا جائزہ لیا تو میری گولی اس کی گردن کو چھو کر گزر گئی تھی۔ اس رات وہ دوبارہ دکھائی نہ دیا۔ صبح سورج طلوع ہونے پر میں آدمیوں کے ہمراہ رودرا پریاگ چل پڑا۔ رودرا پریاگ جاتے ہوئے میرے خیالات و جذبات بڑے تلخ تھے۔ تقدیر نے میرے اور گڑھوال کے باسیوں کے ساتھ جو کھیل کھیلا تھا ہم اس کے مستحق نہ تھے۔ ریسٹ ہاؤس پہنچنے کے بعد میں نے تقدیر کو کوسنا بند کیا اور اپنی رات کی ناکامی کا جائزہ لینے لگا۔ نشانہ خطا ہونے پر افسوس
افسوس کرنا بیکار تھا۔ اگر تیندوے نے الکنندا عبور نہ کیا تھا تو اسے ہلاک کرنے کے مواقع میرے لیے بہتر ہو گئے تھے۔ پہلی بات تو مجھے یہ معلوم کرنی تھی کہ آدم خور دریا عبور کر گیا تھا کہ نہیں، لہٰذا میں نے اپنی تلاش کو رودرا پریاگ کے پل تک محدود کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رات کے وقت پلوں کے 4 فٹ چوڑے راستے پر خاردار جھاڑیاں رکھ دی جاتی تھیں تاکہ تیندوا پل عبور نہ کر سکے۔ رودرا پریاگ کے پل کے بائیں کنارے والے مینار پر میں نے تقریباً 20 راتیں بسر کی۔ وہ مینار کوئی 20 فٹ بلند تھا، اس کی چھت 4 فٹ چوڑی اور 8 فٹ لمبی تھی۔ اس پر بانس کی سیڑھی کے ذریعے چڑھا جاتا تھا۔ جو 20 راتیں میں نے مینار پر بسر کی، اس دوران پل پر جھاڑیاں نہ رکھی گئی تھیں اور ان 20 راتوں میں فقط ایک گیدڑ نے پل عبور کیا۔ ابھی میں پل کی نگرانی کر رہا تھا کہ وہاں ایبٹسن اور اس کی بیوی آ پہنچے۔ چونکہ بنگلہ میں جگہ محدود تھی، اس لیے میں نے ان کے قیام کے لیے بنگلہ خالی کر دیا اور ایک قریبی پہاڑی پر اپنا خیمہ نصب کروا دیا۔ پھر میں نے اس کے گرد خاردار جھاڑیوں کی ایک بلند باڑ کھڑی کروا دی۔ اس جگہ ناشپاتی کا ایک بڑا درخت تھا، اس کی شاخیں باڑ کے اندر تک آ رہی تھیں۔ دن کی دھوپ سے بچنے کا سوچ کر میں نے اسے کٹوایا نہ تھا۔ ہمارے دفاع کا سب سے کمزور پہلو یہ درخت ہی تھا۔ نصف شب کے قریب درخت پر تیندوے کے چڑھنے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ اپنے پہلو میں پڑی رائفل اٹھا کر خیمے سے نکلا، لیکن تیندوا شاخوں کی آواز سے گھبرا کر درخت سے چھلانگ لگا گیا۔ میں نے نشانہ لگانے کی غرض سے رائفل اٹھائی تھی کہ وہ ملحقہ ویران کھیت میں غائب ہو گیا۔ دور پہاڑی سے ایک گیدڑ کی چونکنی آواز سنائی دی، جس کا مطلب تھا کہ تیندوا میری دسترس سے نکل چکا ہے۔ دوسرے دن میں نے درخت کٹوا دیا اور باڑ مزید مضبوط کروا دی۔ اس کے بعد ہم چند ہفتے اس کیمپ میں رہے، مگر پھر ہماری نیند خراب نہ ہوئی۔ ایبٹسن کی آمد کے چند روز بعد مجھے خبر ملی کہ تیندوے نے رودرا پریاگ سے 2 میل دور گاؤں میں ایک گائے ہلاک کر دی ہے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ تیندوے نے باڑے کا دروازہ توڑ کر ایک گائے کو ہلاک کیا، پھر اسے دروازے تک لایا۔ جب وہاں سے باہر نکالنے میں ناکام رہا تو اس کا تھوڑا بہت گوشت کھا کر چلتا بنا۔ وہ مکان گاؤں کے وسط میں تھا۔ اس کے سامنے ایک دوسرے مکان کی دیوار میں چھید کر کے ہم ہلاک شدہ گائے کی نگرانی کر سکتے تھے۔ اس گھر کا مالک ہمارے منصوبے سے متفق تھا۔ ہم شام سے اس مکان سے گائے کی نگرانی میں لگ گئے، لیکن تیندوا رات بھر دکھائی نہ دیا اور نہ ہی اس کی آواز سنائی دی۔ 2 دن بعد ایک دوسرے گاؤں میں ایک گائے کے ہلاک ہونے کی خبر ملی۔ یہاں بھی تیندوا گائے کو دروازے سے باہر نہ لے جا سکا۔ وہاں بھی ہم نے گھات لگائی اور ناکام رہے۔ آدم خور کو ہلاک کرنے کی خاطر حکومت نے چند روز پہلے ہمیں لوہے کا ایک پھندا بھیجا تھا جو 5 فٹ لمبا اور 80 پاؤنڈ وزنی تھا۔ اس کے جبڑے میں 3 انچ لمبے دانت لگے تھے۔ میں نے وہ پھندا اس کھیت میں لگا دیا جہاں تیندوے کے پنجوں کے نشانات موجود تھے، اور تیندوے کو وہاں آنے اور پھندے کے اوپر سے گزرنے کی ترغیب دینے کی خاطر اس راستے کے دونوں اطراف خاردار جھاڑیوں کی باڑ لگا دی اور زمین میں میخ گاڑ کر زنجیر سے پھندا اس کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر میں اور ایبٹسن درخت کے اوپر چڑھ کر تیندوے کا انتظار کرنے لگے۔ ہمیں یقین تھا کہ تیندوا اس بار بچ کر نہ جا سکے گا۔ شام ہوتے ہی مطلع ابر آلود ہو گیا۔ اندھیرا پھیلے ابھی 1 گھنٹہ گزرا تھا کہ تیندوے کی گرج سنائی دی۔ تیندوا پھندے میں پھنس چکا تھا۔ میں نے برقی ٹارچ روشن کی تو دیکھا کہ اس کا اگلا پنجہ پھندے میں پھنسا ہوا ہے۔ میں نے لمحہ بھر میں نشانہ لگا کر اس پر گولی چلا دی۔ گولی تیندوے کی بجائے زنجیر کو لگی اور اس کی ایک کڑی ٹوٹ گئی۔ زنجیر کے ٹوٹتے ہی تیندوا پھندے کو لے کر آگے کھیتوں میں بھاگنے لگا۔ میں نے اور ایبٹسن نے یکے بعد دیگرے اس پر 3 گولیاں داغیں جو سب کی سب کھا لی گئیں۔ میں اور ایبٹسن درخت سے اترے اور ان چٹانوں کی طرف چل دیے جہاں تیندوا گیا تھا۔ اسی دوران ٹارچ کی بیٹری نکل کر کہیں گر گئی۔ ایبٹسن نے وہ پیٹرول لیمپ روشن کر لیا جو ہم مچان پر لے کر گئے تھے۔ ہم بڑی احتیاط سے ان چٹانوں پر پہنچے۔ چٹانوں سے دور ایک نشیب میں تیندوا ہماری طرف منہ کر کے گھرا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے میری گولی نے اس کے سر کے پرخچے اڑا دیے۔ میرے سامنے ایک بڑا تیندوا لیٹا تھا اور یہ اس علاقے میں ہلاک ہوا تھا۔ یہاں آدم خور نے درجنوں انسانوں کا شکار کیا تھا، لیکن مجھے یقین نہ آ رہا تھا کہ یہی آدم خور ہے۔ پھر ہم آدمیوں کی مدد سے اسے اٹھا کر کیمپ میں لے آئے۔ رات کھانے کے وقت میں ریسٹ ہاؤس پہنچا۔ کھانے کے دوران اور بعد بھی کافی دیر تک ہم میں بحث ہوتی رہی کہ
یہ آدم خور تھا کہ نہیں۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ کل تیندوے کی کھال اتاریں گے اور پرسوں پوری چلے جائیں گے۔ یہاں ایبسن کو ضروری کام تھے اور میں بھی رودرا پریاگ میں اپنے طویل قیام سے تھک گیا تھا۔ اگلے دن صبح سے شام تک لوگ تیندوے کو دیکھنے آتے رہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ آدم خور کو جانتے تھے اور یہ وہی ہے۔ ان باتوں سے ایبسن کا یہ یقین پختہ ہو رہا تھا کہ وہ صحیح اور میں غلط ہوں، لیکن میں نے اس سے دو باتوں کی درخواست کی کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ آدم خور کے معاملے میں اب بھی احتیاط برتیں اور حکومت کو ابھی آدم خور کی ہلاکت سے مطلع نہ کرے۔ اس رات ہم جلدی سو گئے کیونکہ اگلی صبح ہمیں سفر کا آغاز کرنا تھا۔ جب میں ناشتہ کر رہا تھا تو 4 آدمی میرے پاس یہ اطلاع پہنچانے آئے کہ چٹواپی پال کے پل سے 1 میل دور آدم خور نے ایک عورت ہلاک کر دی ہے۔ اس اطلاع کے بعد میں ایبسن کے پاس پہنچ گیا۔ پوری جانے کا ارادہ ملتوی کرنے کے بعد ہم آئندہ کا لاہے عمل طے کرنے لگے۔ جائے حادثہ پر پہنچنے پر پتہ چلا کہ یہ عورت اپنے شوہر اور 6 ماہ کے بچے کے ساتھ ایک پکے مکان میں رہتی تھی۔ رات کسی کام سے گھر سے باہر نکلی اور تیندوے کا شکار بن گئی۔ 4 بجے کے قریب ہم لاش کی نگرانی کرنے چل پڑے۔ لاش سے 60 گز کی دوری پر ایک بڑ کا پیڑ تھا جہاں سے لاش صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ہمارا ارادہ تھا کہ جب تک لاش دکھائی دے تب تک ہم وہاں بیٹھے رہیں اور پھر پیٹرول لیمپ کی مدد سے گاؤں پہنچ جائیں۔ لاش کے مشرق میں گھنا جنگل تھا۔ اگر تیندوا ادھر سے آتا تو ایبسن اسے دیکھ لیتا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور ہمارے چاروں سمت سائے پھیلنے لگے۔ اتنے میں ایک ککڑ جنگل سے پہاڑی کی سمت شور مچاتا ہوا آیا۔ اس نے یقیناً تیندوے کو دیکھا تھا۔ اتنے میں ایک سوکھی شاخ پہاڑی سے لڑتی ہوئی آئی اور ہمارے درخت سے آ ٹکرائی۔ جب اندھیرا پھیل گیا تو ہم نے واپسی کا ارادہ کیا۔ ہم نے لیمپ روشن کیا اور واپسی کے لیے چل پڑے۔ ایبسن لیمپ اٹھائے آگے اور میں رائفل تھامے پیچھے چل رہا تھا۔ ایک چٹان پر چلتے ہوئے ایبسن کا پیر پھسلا اور لیمپ کا پیندہ زور سے چٹان کے ساتھ ٹکرایا اور اس کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں لیمپ بجھ گیا۔ اب ہمیں اندھیرے میں نصف میل تک چلنا تھا اور وہ بھی ایسی پہاڑی پر جس پر قدم قدم پر خاردار جھاڑیاں اور چٹانیں تھیں۔ اس پر یہ دڑکا بھی تھا کہیں آدم خور تعاقب نہ کر رہا ہو۔ بعد میں معلوم ہوا کہ آدم خور واقع ہمارا پیچھا کر رہا تھا۔ آخر ہم خیریت سے گاؤں پہنچ گئے۔ جس مکان میں ہمارے آدمی ٹھہرے تھے اس کا زینہ چڑھنے کے بعد برآمدہ تھا جس کے ساتھ 2 کمرے تھے۔ جب ہم برآمدے میں پہنچے تو جانے کہاں سے ایک کتا وہاں آ گیا۔ ہمارے جوتے سونگھ کر دم ہلانے کے بعد وہ زینے کی طرف چلا گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بھونکتا ہوا ہمارے پاس پلٹا۔ کتے پر نظر رکھ کر تیندوے کی نقل و حرکت کا اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ جب تیندوا صحن سے گزر کر زینہ اتر گیا تو کتے نے بھونکنا بند کیا۔ ہمارا جو کمرہ تھا اس میں کوئی کھڑکی نہ تھی، لہٰذا ہم نے برآمدے میں سونے کا فیصلہ کیا۔ کتا ہمارے پاؤں میں بڑے آرام سے رات بھر سویا رہا۔ ایبسن اور میں باری باری رات بھر جاگتے رہے۔ اگلے دن علی صبح ہم عورت کی لاش پر پہنچ گئے اور یہ دیکھ کر ہمیں مایوسی ہوئی کہ تیندوا ہمیں شکار کرنے میں ناکام ہونے کے بعد واپس وہاں نہ آیا تھا۔ وہ رات بھی ہم نے تیندوے کے انتظار میں ایک صنوبر کے درخت پر گزاری لیکن تیندوا نہ آیا۔ اگلی صبح ناشتہ کرنے کے بعد ایبسن رودرا پریاگ روانہ ہو گیا۔ میں جسمانی اور ذہنی طور پر تھک چکا تھا۔ یہ جانتے ہوئے کہ اخبارات میں مجھ پر کڑی تنقید ہوگی میں بھی 15 دن کے لیے نینی تال روانہ ہو گیا۔ رخصت ہونے سے پیشتر میں نے گڑھوال کے باشندوں کو یقین دلایا کہ میں جلد از جلد وہاں آنے کی کوشش کروں گا۔ میں 3 ماہ بعد گڑھوال واپس لوٹا۔ پوری پہنچنے پر ایبسن مجھے مل گیا۔ پھر ہم رودرا پریاگ آئے۔ میری عدم موجودگی میں آدم خور نے 10 انسانوں کا شکار کیا تھا اور اس کو ہلاک کرنے کی کوئی کوشش نہ کی گئی تھی۔ آخری ہلاکت ایک چھوٹے لڑکے کی تھی۔ یہ موت ہمارے رودرا پریاگ میں آمن سے 2 روز قبر الکنندا کے بائیں کنارے پر واقع ایک گاؤں میں ہوئی تھی۔ جب ہم جائے واقعہ پر پہنچے تو ہمیں یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ وہاں سوائے ہڈیوں کے کچھ نہ بچا تھا۔ وہ لڑکا رودرا پریاگ سے 4 میل دور ایک گاؤں میں ہلاک ہوا تھا، لہٰذا ہم نے جھولا نما پل کو فوری بند کروا دیا تاکہ تیندوا دوسری طرف نہ جا سکے۔ ایبسن نے جھولا نما پل کے مینار پر ایک پلیٹ فارم تیار کروایا۔ رودرا پریاگ میں 5 راتیں ٹھہر سکتا تھا۔ وہ راتیں ہم نے اس پلیٹ فارم پر بسر کی۔ ایبسن کے جانے کے بعد تیندوے نے ایک کتا، 4 بکریاں اور 2 گائیں ہلاک کی۔ اس عرصے میں کوئی ہلاکت نہ ہوئی تھی لیکن آدم خور نے ایک عورت اور اس کے بچے کو شدید زخمی کیا تھا۔ جس کمرے میں عورت اپنے بچے کے ہمراہ سوئی ہوئی تھی کہ تیندوا زبردستی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا اور عورت کو بازو سے گھسیٹ کر دروازے تک لے گیا، پھر اس ارادے سے باہر نکلا کہ باہر سے اسے کھینچے گا۔ اسی اثنا میں عورت ایک دم اٹھی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ عورت کے بازو اور سینے پر زخم آئے تھے اور بچے کے سر پر ایک زخم آیا تھا۔ اگلی 2 راتیں میں نے اس
کمرے میں گزاری پر تیندوا نہ آیا۔ مارچ کے آخری دن ایبسن پوری سے واپس آ گیا۔ ہمیں رپورٹ ملی تھی کہ رودرا پریاگ کے شمال میں ایک گاؤں میں تیندوا بار بار آیا تھا۔ وہ گاؤں اس جگہ سے 1 میل دور تھا۔ یہاں ہم نے ایک تیندوے کو پھندے میں پھنسا کر ہلاک کیا تھا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر میں اور ایبسن ایک ملازم کے ہمراہ اس گاؤں کے سمت چل پڑے۔ گاؤں پہنچ کر ہم نے ایک بکرا خریدا۔ گاؤں سے ایک پگڈنڈی پہاڑی کے اوپر سے گزرتی تھی۔ اس کے بالائی اور نچلے کنارے پر جھاڑیاں اور گھاس اگی تھی۔ ہم نے بکرے کو پگڈنڈی کے قریب قلعہ گاڑ کر باندھ دیا اور خود 100 گز دور چٹانوں کے عقب میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ بکرا زور زور سے ممیا رہا تھا۔ جب اندھیرا پھیل گیا تو بکرے نے ممیانا ایک دم بند کر دیا۔ میں نے چٹان کے عقب سے دیکھا تو بکرے کے کان کھڑے تھے اور وہ جھاڑیوں کے سمت آ رہا تھا۔ بلا شبہ تیندوا آ پہنچا تھا۔ روشنی تیزی سے گھٹ رہی تھی۔ اب بکرا صرف سرخ و سفید دھبا دکھائی دیتا تھا۔ ہم نے لمبا سفر طے کرنا تھا اور مزید انتظار کرنا بے فائدہ ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی تھا۔ ہم نے بکرے کا کھونٹے سے رسا کھول کر اسے ملازم کے حوالے کیا اور گاؤں کے سمت چل پڑے۔ بکرا رسا کھلتے ہی پہاڑی کی پگڈنڈی پر بھاگ نکلا۔ ہم اسے پکڑنے اس کے پیچھے بھاگے۔ ایک موڑ پر آ کر بکرا بائیں طرف مڑ گیا اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس خیال کے تحت کہ بکرا اس شارٹ کٹ سے گاؤں جا رہا ہوگا، ہم بھی واپس مڑ گئے۔ ابھی ہم نے 100 گز کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ بکرا ہمیں سڑک پر پڑا دکھائی دیا۔ اس کی گردن سے خون بہہ رہا تھا اور یہ کام سوائے آدم خور کے کس کا ہو سکتا تھا۔ میرے پاس دیا سلائی کا ایک ڈبہ تھا۔ ہم اس کی روشنی کے سہارے میں گاؤں تک پہنچے۔ بکرے کو ہم نے وہیں چھوڑ دیا تھا۔ اگلی صبح سے دیکھنے جب میں گاؤں سے نکلا تو مجھے تیندوے کے پنجوں کے نشان دکھائی دیے۔ اس نے گاؤں تک ہمارا پیچھا کیا تھا۔ جہاں تک بکرے کا تعلق ہے، تیندوے نے اسے چھوا تک نہ تھا۔ بکرے کو دیکھنے کے بعد جب میں ریسٹ ہاؤس واپس آیا تو مجھے اطلاع ملی کہ گزشتہ شب آدم خور نے رودرا پریاگ میں ایک شخص کو ہلاک کر دیا ہے۔ جب ہم جائے وقوع پر پہنچے تو دیکھا کہ تیندوے نے اس شخص کے کندھے اور ران سے تھوڑا سا گوشت کھایا تھا۔ آس پاس کوئی درخت نہ تھا جس پر ہم بیٹھ سکتے، لہٰذا تیندوے نے جہاں جہاں گوشت کھایا تھا ہم نے وہاں سائنائڈ کے کیپسول رکھ دیے۔ پھر ہم وہاں سے چلے آئے۔ اگلی صبح جب وہاں پہنچے تو تیندوے نے ان جگہوں کو چھوا تک نہ تھا جہاں زہر رکھا گیا تھا۔ باقی جگہوں سے اس نے پیٹ بھر کر گوشت کھایا تھا۔ پھر اس نے لاش جھاڑیوں میں چھپا دی تھی، وہاں بھی کوئی درخت نہ تھا۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ایبسن گاؤں سے 1 میل دور ایک آم کے درخت پر مچان پر رات بسر کرے اور میں لاش سے 400 گز دور پگڈنڈی کے کنارے ایک سنوبر کے درخت پر رات بسر کروں۔ میرے درخت کے بائیں جانب پگڈنڈی تھی اور دائیں سمت پر وہ جھاڑیاں تھیں جس میں تیندوے نے لاش چھپا رکھی تھی۔ رات چاندنی تھی۔ اگر تیندوا پگڈنڈی کی طرف سے آتا تو میں اس پر آسانی سے گولی چلا سکتا تھا۔ رات 8 بجے لاش کی سمت سے ایک ککر چلانے لگا۔ تیندوا آ گیا تھا اور وہ اس راستے سے نہ آیا تھا جس کا میں نے اندازہ لگایا تھا۔ 10 بجے کے قریب ککر پھر چلایا۔ تیندوے نے 2 گھنٹے میں پیٹ بھر کے گوشت کھایا ہوگا اور ظاہر ہے زہر کی بڑی مقدار اپنے اندر داخل کر لی ہوگی۔ 2 بجے کے قریب میں نے تیندوے کو پگڈنڈی کی سمت آتے دیکھا۔ وہ بڑی لاپرواہی سے چل رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اگلے چند لمحوں میں اس کے بھیجے میں گولی اتار دوں گا، لیکن پھر وہ اچانک نشیب میں اتر گیا اور ایک چشمے پر جا کر پانی پینے لگا۔ پھر ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ مجھے یقین تھا کہ زہر نے اپنا کام دکھا دیا ہے اور وہ چشمے پر مر گیا ہوگا، لیکن پھر میں نے تیندوے کو پہاڑی کی دوسری سمت جاتے دیکھا اور پھر ہر آواز رات کی تاریکی میں ڈوب گئی۔ اگلی صبح لاش کا معائنہ کرنے پر پتہ چلا کہ تیندوے نے ہر اس جگہ سے گوشت کھایا تھا جہاں زہر رکھا گیا تھا۔ اب اسے ڈھونڈنا ضروری تھا۔ ایبسن نے پٹواری سے آدمی جمع کرنے کا کہا۔ پٹواری دوپہر کو 200 آدمیوں کو لے آیا۔ ہم نے پہاڑی کا وہ حصہ چھانٹا جہاں تیندوا گیا تھا، مگر ہم اسے تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ اگلے 10 دن تک کوئی واردات نہ ہوئی تو سب یہی سوچنے لگے کہ تیندوا مر گیا ہے، مگر اگلے دن خبر ملی کہ رودرا پریاگ سے 1 میل دور ایک گاؤں میں تیندوے نے ایک عورت کو ہلاک کر دیا ہے۔ ظاہر ہے سائنائڈ نے بھی اس پر کچھ اثر نہ کیا تھا۔ بلا شبہ تیندوے نے زہر کھایا تھا، مگر میرے لیے یہ بات عجیب نہ تھی کہ گڑھوال کے لوگ جو گزشتہ 8 سال سے آدم خور کے پنجے میں گرفتار تھے اسے بدروح کیوں کہتے ہیں۔ ناشتے کے بعد ہم اس گاؤں کی طرف چل پڑے۔ یہاں آدم خور نے عورت کو
کو ہلاک کیا تھا۔ گاؤں کا نمبردار اور متوفی کے رشتہ دار ہمارے منتظر تھے۔ انہوں نے ہمیں وہ جگہ دکھائی یہاں تیندوے نے اس عورت کو پکڑا تھا جبکہ وہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر رہی تھی۔ وہاں سے تیندوا اسے گھسیٹ کر پگڈنڈی کے سنگم تک لے گیا اور پھر وہاں اسے ہلاک کر دیا۔ پھر وہ اسے اٹھا کر پہاڑی کی دوسری سمت لے گیا۔ اس عورت کی عمر 70 برس کے قریب تھی۔ وہ علاقہ میرے لیے نیا تھا۔ میں نے اس سارے علاقے کا معائنہ بڑی احتیاط سے کیا کیونکہ مجھے یقین تھا تیندوا یہیں کہیں موجود ہے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے مناسب وقت سے پہلے میری موجودگی کا علم ہو جائے۔ ایبسن نے مجھ سے 2 بجے ندی کے کنارے ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ 2 بجے سے پہلے وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ ضروری چیزیں جن میں پیٹرول لیمپ، 2 فالتو رائفلیں، سائنائڈ کے کیپسول اور لوہے کا پھندا شامل تھے لے کر پہنچ گیا۔ ندی کے کنارے ہم نے کھانا کھایا اور پھر لاش کی طرف چل پڑے۔ لاش ہموار زمین کے قطعے سے 5 فٹ دور تھی۔ یہ قطعہ 4 فٹ چوڑا اور 4 فٹ طویل تھا۔ اس کا بالائی حصہ اونچا اور نچلے حصے پر ڈھلان تھی جس پر گلاب کی جاڑی پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پر مچان بنائی جا سکے، لہٰذا ہم نے زہر، بندوقوں اور پھندے پر انحصار کرنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے ہم نے لاش میں زہر چھپایا۔ تیندوا کسی بھی سمت سے لاش پر آ سکتا تھا لیکن اس کا سب سے فطری راستہ زمین کا ہموار قطعہ تھا۔ اس جگہ ہم نے پھندا لگایا، پھر لاش سے 15 گز دور 2 بانسوں کے ساتھ رائفلیں باندھی اور ان کا رخ ادھر کر دیا یہاں تیندوے نے بیٹھ کر لاش کھانی تھی۔ پھر مچھلی کی ڈوری سے ایک سرے سے پہلی رائفل کے گھوڑے کو باندھا اور اسے عورت کی لاش کے گرد چکر دے کر دوسری رائفل کے گھوڑے سے باندھ دیا۔ گاؤں سے 50 گز دور ایک درخت پر مچان تیار کرائی اور اس ارادے سے رات بسر کرنے کا فیصلہ کیا کہ اگر تیندوا پھندے میں پھنسا تو اسے ہلاک کر دیں گے۔ غروب آفتاب کے وقت ہم مچان پر چڑھ گئے۔ لاش مچان سے 100 گز اوپر پہاڑی پر پڑی تھی۔ پہاڑیوں کی چوٹیاں دھوپ کے آخری کرنوں سے چمک رہی تھی۔ جب گولی چلانے کی روشنی نہ رہی تو میں نے رائفل ایک طرف رکھ دی۔ تیندوے کو ہلاک کرنے کا ایک موقع ضائع ہو چکا تھا۔ اندھیرا ہونے کے کچھ دیر بعد بارش شروع ہو گئی۔ 7:45 کے وقت تیندوے کی بفری ہوئی آوازیں سنائی دی۔ رودرا پریاگ کا آدم خور پھندے میں پھنس چکا تھا۔ ہم فوری طور پر درخت سے اترے اور پھندے کی جانب چلے۔ ایبسن نے لیمپ روشن کر لیا۔ پہاڑی پر پہنچے تو دیکھا کہ پھندا پہاڑی سے 10 گز دور بند حالت میں پڑا تھا۔ لاش اپنی جگہ سے ہلی ہوئی تھی اور کافی حد تک کھا لی گئی تھی۔ ان حالات کو دیکھ کر ہمارے خیالات انتہائی تلخ ہو گئے۔ ہم دوبارہ مچان پر جا بیٹھے اور چادر اوڑھ کر سو گئے۔ اس رات جب تیندوا جس طرح موت کے منہ سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوا تھا اس کو اس کی خوش قسمتی کے سوا کچھ نہ کہا جا سکتا تھا۔ اس دن میں نے زہر اور پھندے کے سہارے ترک کر کے اور صحیح معنوں میں اپنی رائفل کو استعمال کر کے آدم خور کی کھوپڑی کے پرخچے اڑانے کا فیصلہ کر لیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔